اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ رب کریم یعنی تیرے رب کی وہ صفت جو کریم ہے اس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، تو اس دھوکے میں رہ کے گناہوں پہ اصرار پہ لگ گیا۔ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ وہ آزمائش کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا موت کو اور زندگی کو تاکہ جانچے آزمائے کہ کون تم میں سے نیک اعمال کرتا ہے۔ موت، یہ جو دنیاوی موت ہے، پہلے موت فرمایا پھر زندگی فرمایا۔ زندگی لائف آفٹر ڈیتھ، ججمنٹ ڈے والی زندگی جس کے اندر فیصلہ ہونا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت وہ تمام چیزوں پر غالب ہے۔ تمام چیزوں سے مراد یہاں تک کہ اللہ کے غضب پہ بھی غالب ہے۔ اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورج کو چراغ بنایا، تشبیہ دی سورج کی چراغ سے۔ اب تک تو تفاسیر اسی طرح سمجھ میں آ رہی تھیں کہ سورج وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روشنی کے لیے بنایا، دن میں سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے اور ایک چراغ ہے، پورے جہاں کو روشن کر دیتا ہے اور پورا جہاں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن جس طرح سورج دن میں روشنی پھیلاتا ہے، ایک چراغ کی حیثیت رکھتا ہے، اس طرح رات میں بھی چراغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ رات میں کیسے؟ رات میں تو غروب ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ 1450 سال پہلے قرآن کا نزول ہوا ہے، لیکن آج ہم اس کا استعمال اس طرح کر سکتے ہیں کہ سولر انرجی کو ہم کنورٹ کرتے ہیں کسی ایک اور دوسری انرجی کے اندر ٹرانسفارم کر کے، اس کو اسٹور کر کے، اور رات میں اپنے گھروں میں لائٹ جلاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، وہی سورج کی روشنی کا استعمال کر کے۔ جس طرح دن میں سورج کی روشنی استعمال ہو رہی ہے، اس طرح رات کے اندر بھی بطور چراغ استعمال ہو رہی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس مخلوق کی ایک صفت سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر ساری دنیا والے، سارے جہاں والے اپنے گھروں پہ، اپنی فیکٹریز میں، اپنے کاروبار میں، ہر ایک جگہ پہ جہاں پہ بجلی کا استعمال ہے وہاں پہ سولر پینل لگوا لیں، تو کیا سورج کی روشنی میں کمی آ جائے گی؟ وہ جو سورج کی روشنی وہ لے کر اپنی انرجی اسٹور کر کے اپنے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، تو کیا سورج اپنی روشنی دینا کم کر دے گا؟ یا سورج کی روشنی میں اگلے دن کمی آ جائے گی؟ نہیں۔ جب ایک مخلوق کی صفت کے اندر اتنی وسعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی کہ سارے جہاں والے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں دن میں اور رات میں، تو پھر خود اللہ کی صفت رحمت کتنی بڑی ہوگی، اللہ کی صفت رحمت وہ کتنی وسیع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صحیح حدیث کے اندر ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا اور جنت موجود ہوگی اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، تب بھی جنت میں جگہ باقی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کریں گے، صحیح حدیث کے اندر ہے، ایک مخلوق پیدا کریں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی۔ لیکن ان سب باتوں کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور ودود ہے، والغفور الودود۔ جس طرح اللہ کی یہ صفات ہے، اس طرح اللہ کی اور صفات بھی ہیں، اللہ کی ملٹیپل صفات ہیں۔ اس طرح اللہ کی ایک صفت غضب بھی ہے، اللہ کا غصہ بھی ہے۔ اللہ کی صفت ذو انتقام بھی، اللہ انتقام والی ذات ہے۔ جس طرح اللہ کی صفت رحمت ہے، اللہ کی صفت کریم ہے، اللہ کی صفت کے اندر وسعت ہے انعام اور احسان کے اعتبار سے، اس طرح اللہ کا غصہ بھی اور اللہ کا جلال بھی۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے ہر مخلوق پہ، عباد پہ غالب ہے۔ اللہ کی نظروں کے نیچے سب کچھ ہے، اللہ کے سارے اعمال کام اللہ کے سامنے ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو دونوں طرف دیکھنا ضروری ہے، صرف ایک طرف نظر کر کے دھوکہ کھانا صحیح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے دنیا کے اندر کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عدولی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے سمجھے جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دو طرح کے معاملے رکھتا ہے۔ ایک معاملہ تو بہت
فائدہ مند اور زبردست ہے انسان کے لیے، وہ یہ کہ جب انسان کسی گناہ کی نیت کرتا ہے اور مشغول ہوتا ہے کسی گناہ کے اندر، تو جب وہ گناہ کے اندر مشغول ہوتا ہے وہ شخص، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تنبیہ کر دیتے ہیں اسی وقت، جیسے وہ گناہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنبیہ کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک حقیقی واقعہ، ہمارے ایک عزیز تھے، تو وہ جس طرح کراچی کے اندر سیلز وغیرہ کا کام ہوتا ہے اس طرح اس میں مشغول تھے اپنے کام میں، نوکری پیشہ شخص ہیں۔ تو جو لوگ اس کام سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ حرام طریقے سے روزمرہ کے معاملات میں کچھ نہ کچھ چھوٹی چوری کر لیا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے میرا دل نہیں مانتا تھا، بعض لڑکے میرے ساتھ ہوتے تھے، کچھ میرے نیچے ماتحت ہوتے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے، لیکن میرا دل کبھی اس بات کو نہیں مانا۔ ایک دن کیونکہ ماحول ہوتا ہے، انسان ماحول سے اثر لیتا ہے، ایک دن میرا دل کیا کہ روزمرہ کے خرچے تو انہی پیسوں سے نکل جائیں گے، اور سیلری پوری میری فکس ہے، وہ تو متعین ہے، وہ میں پوری استعمال کر لوں گا آرام سے، اور روزمرہ کے خرچے میں اس طرح نکال لیتا ہوں جس طرح باقی سب نکال لیں۔ ایک دن انہوں نے یہ کام کیا اور کچھ چھوٹی سی چوری کی۔ کہتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا تو اس وقت میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، جتنی میں نے چوری کی تھی اس کے دگنے پیسے میرے خرچ ہو گئے اور جسم کو مشقت اور ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تربیت کر دی، انہوں نے جب آ کے مجھے یہ سنایا، میں نے کہا آپ بہت خوش نصیب شخص ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی موقع پہ تربیت کر دی، اب آپ اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ معاملہ نہیں کرتے اور آپ کو اس گناہ میں جرت پیدا ہو جاتی، پھر آپ بار بار یہ گناہ کرتے اور یہ بڑھتا جاتا۔ ایک طریقہ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین، کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ لیں گے یہاں تک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، واملی لهم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کیدی متین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری تدبیر بہت مضبوط ہے، بہت سخت ہے، ان کو ڈھیل دے دی۔ دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پہ ایک غلط فعل کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں برات کا اعلان ہو چکا، تب بھی وہ یہ کام کرتے ہیں اور عام گھوم رہے ہیں دنیاوی زندگی کے اندر سکون سے، نعمتوں میں۔ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مان رہے ہیں، وہ بھی آرام سے گھوم رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ استدراج ہے، ان کی ایک ساتھ گرفت ہوگی، یہ سمجھ رہے ہیں ہم شاید حق پر ہیں اور اسی لیے ہماری شاید کوئی گرفت نہیں ہو رہی، اللہ کا کوئی ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آ رہا، اگر ہم حق پر نہیں ہوتے تو ہمارے ساتھ پکڑ ہو جاتی، ہمارے عذاب آ جاتا ہمارے اوپر، اس کا مطلب ہم صحیح ہیں۔ یہ استدراج ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا طریقہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ بعض لوگ اس طرح کے اشکال کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، ذہن میں آتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ودود ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت تو ایسی ہے جیسے 70 ماہ سے زیادہ، تو ایسی محبت کرنے والا وہ جہنم میں کیسے جلائے گا، وہ جہنم میں کیوں ڈالے گا کسی کو جب ایسی محبت ہے؟ تو اس کا جو جواب خود اسی سوال کے اندر ہے۔ ہمیں اور آپ کا سب کا تجربہ ہے کہ ہماری سگی ماں، سگے باپ، ماں باپ سے زیادہ محبت رکھتی ہے، ماں باپ سے زیادہ محبت رکھتی ہے اپنی اولاد سے، یہ تجربہ ہے سب کا۔ اور سب سے زیادہ پٹائی کون لگاتی ہے، سب سے زیادہ مار کون لگاتی ہے، سب سے زیادہ ڈانٹتی کون ہے؟ ماں ہی۔ تقاضا ہے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ اس شخص پہ غصہ آئے گا، یہ تقاضا ہے محبت کا۔ تو محبت ہوگی، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو غصہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں پوری جہنم کو بھر دوں گا انسان اور جنوں سے، تمام انسان اور جنوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جنت میں بھی سب بھریں گے، جہنم میں بھی سب بھریں گے۔ صرف ایک صفت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سوچ لینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا کریم ہے اور رحمت والا ہے، اور تو ہم گناہ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ، بعض لوگ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نکتہ نواز ہے، وہ تو اتنی سی بات پہ بھی بخش دے گا، چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دیتا ہے، اور ایسا ہوا ہے، صحیح حدیث کے اندر، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک خاتون تھی، وہ فاحش عورت تھی، تو وہ ایک دن جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کتا وہ کنویں کے پاس پیاس سے تڑپ رہا ہے، وہ اپنا موزہ اتارتی ہے،
کنویں میں ڈالتی ہے، اس میں سے پانی نکالتی ہے، اس کے اندر جتنا وہ کتے کو پلاتی ہے، اس عمل پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس مغفرت کے فیصلے کا معنی کیا ہے کہ اس کے بعد اس کو توفیق ہو گئی نیک اعمال کی اور یہ نیک اعمال میں لگ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت یہ محسنین کے قریب ہے، نیکوکار لوگوں کے قریب ہے۔ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا آخرت میں۔ دنیا کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات اور ہیں، آخرت کے اندر اور ہوں گے، اسی لیے تو وہ ججمنٹ ڈے ہے، اسی لیے تو فیصلے کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت عدل بھی ہے، انصاف ہوگا۔ جو نیکوکار ہیں وہ جنت میں، اور جو بدکار تھے کافر دنیا کے اندر اللہ کی نہیں سنی، اللہ کی توحید کے قائل نہیں، وہ جہنم میں جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا بھی اعتبار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور دیگر صفات کا بھی اعتبار ہے، اور کرنا پڑے گا کیونکہ قرآن مجید پہ ہمارا پورا ایمان ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو سمتیں بیان کی ہیں، ایک نیکوکار لوگ ہیں اور ایک بدکار لوگ۔ جو اللہ تعالیٰ کی مان کے چلے گا وہ نیک، جو اللہ تعالیٰ کی نہیں مانے گا وہ کافر، وہ اللہ کی توحید کا قائل نہیں۔ اور دیگر مسلمانوں میں بھی گناہ گار ہیں۔ ایک شخص مستقل شراب پیتا ہے، ایک شخص مستقل لوگوں کے موبائل چھینتا ہے، گولیاں مارتا پھرتا، بولتا ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور میرے ساتھ تو کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آ رہا، یعنی میں تو حق پر ہوں، اس طرح سمجھتا ہے اگر، تو یہ بہت بڑی غلطی میں ہے، یہ استدراج کر رہا ہے، اس کے ساتھ استدراج ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اس طرح اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح دیگر اعتبار سے بھی اپنی صفات لوگوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر، لیکن ایک مسلمان کو پہچاننا پڑے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنی پڑے گی۔ وہ معرفت آئے گی قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کے سمجھنے سے، قرآن کے سیکھنے سے۔ جب تک قرآن سمجھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کریں گے، قرآن مجید کی تفاسیر نہیں اٹھائیں گے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اب کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہو اور کیسے قرآن مجید دیکھیں؟ بعض لوگ یونیورسٹی میں، بعض لوگ کالج میں ہیں، بعض لوگ شادی شدہ ہو گئے، بچے ہو گئے، نوکری کرنے، بعض لوگ کاروبار میں مشغول ہیں، ایک وقت گزر گیا اور قرآن مجید کو صرف اس حد تک رکھا کہ وہ ایک رمضان کے اندر تلاوت کے لیے کام آ جاتا ہے، اور بعض لوگ رمضان کے علاوہ بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو پکڑ ہے بہت سخت ہے، اور ایک جگہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ودود، بخشنے والے، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے۔ تو ایک صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو ان صفات کو مینیج کرتی ہے، مینیجرل وہ ایکٹیویٹی کرتی ہے، اور اس کے وہ رائٹ ٹائم، رائٹ پلیس، رائٹ پرسن پہ کون سی صفت لگے گی یہ مینیج کرتی ہے۔ وہ صفت حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر حکمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مشن دے کر بھیجا، مشن دنیا کے اندر، وہ چار ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تلاوت کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کے سنانا ہے، تلاوت کرنی ہے، یزکیہم تزکیہ کرنا ہے، ان کے اندر سے بت پرستی اور دیگر جو بری صفات ہے وہ نکالنی، توحید کی طرف لانا ہے، دین اسلام کی صحیح دعوت دینی، کتاب پڑھانی ہے، قرآن سکھانا پڑے گا، قرآن لوگوں نے، صحابہ نے سیکھنا ہوگا، اور چوتھی چیز حکمت، صحیح وقت پہ، صحیح موقع پہ، صحیح کام کرنا حکمت ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو حکمت دے دی اس کو اللہ نے بڑی خیر دے دی، تفقہ دے دیا، سمجھ دے دی کہ اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے، اس وقت محل کیا ہے، اس وقت موقع کیا چاہ رہا ہے آپ سے، اور اس وقت کیا کرنا ہے، جو بہتر آپشن ہے وہ آپٹ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، رحمت کی، بخشش کی، توبہ قبول کرنے کی اور دیگر صفات
یہ صفات دنیا کے ساتھ تو خاص ہیں. آپ دیکھتے ہیں مسلمان و کافروں، بلکہ کافر مسلمان کے مقابلے میں دنیاوی زندگی میں زیادہ آرام اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کا پیسہ زیادہ ہے اور دیگر چیزیں ان کے پاس وسعت دنیاوی اعتبار سے زیادہ ہے بنسبت مسلمانوں کے. یہ اللہ کی صفت کافر اور مسلمان دونوں کے لیے دنیا کے اندر ہے، لیکن آخرت کے اندر کافروں کے لیے اللہ رحیم نہیں ہے، اللہ کریم نہیں ہے. کافروں کے لیے اللہ پھر غضبناک ہوگا، پھر ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی بتا دیا. یہ پہچاننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سوائے قرآن کے اور کسی چیز سے نہیں آ سکتا. بس ایک آخری بات وہ یہ کہ کس طرح یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے پہچان کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوا جائے. تو دور حاضر کے اندر اس طرح ہم بھی اس طرح قرآن مجید کے تفاسیر اور دیگر کتب کا مطالعہ کر کے پھر شوق ہوا اور اس طرح اور آگے بڑھتے رہے اور مدرسے کے اندر بڑے علماء کا سہارا مل گیا الحمدللہ. تو اس طرح قرآن مجید کی تفاسیر موجود ہیں اردو زبان میں. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تفسیر آسان تفسیر کے نام سے موجود ہے ابھی چھپی. وہ مطالعہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، جنت میں جائیں، جہنم سے بچیں. یہی ہمارا مشن ہے، ٹارگٹ ہے، اور کیا. اور اس طرح یہ زندگی اس طرح سمجھنا کہ دنیا کے اندر کیسی زندگی گزارنی ہے اور دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا اور ہمارا مقصد اصلی کیا ہے، نہ کہ یہ کہ دنیا میں پڑھ کے اپنی آخرت کو بھول جانا. یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب.